بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عدالتوں میں جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں اس میں تاریخ پر تاریخ کیوں پڑتی ہے، کس وجہ سے جو ہے مقدمہ طوالت کا شکار ہوتا ہے اور کئی سال یہ چلتا رہتا ہے، ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک۔ تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کن کن وجوہات کی بنا پر یہ تاریخ پر تاریخ پڑتی ہیں، آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز حاصل کرنی ہے، چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ سے متعلق ہے، کوئی بھی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، یا کوئی رجسٹریاں بے نامہ ہبہ نامہ تتیمانہ، کوئی بھی جو ہے جواب دعویٰ وغیرہ اپیل وغیرہ تیار کروانی ہے، یا پھر ٹرانسلیشن سروسز حاصل کرنی ہے، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی ٹرانسلیٹ کروانا ہے، یا پھر UK USA کینیڈا آسٹریلیا ترکی وغیرہ کے لیے اپلائی کروانا ہے، یا پھر صرف کورنگ لیٹر تیار کروانا ہے، تو ہمارے گیون نمبر 030358299071 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کچھ اس میں جو ہے وہ پوائنٹس لکھے ہیں۔ اب تاریخ پر تاریخ کیوں پڑتی ہیں؟ چونکہ عموماً دیوانی مقدمات میں 2 سے زائد فریقین ہوتے ہیں۔ ایک نے کیس فائل کیا اور جس کے خلاف کیس فائل کیا، اس کے علاوہ مختلف فریقین ہوتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں۔ تو جب جتنے زیادہ فریقین ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس میں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، اتنی ہی زیادہ طوالت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب کچھ پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں، کچھ گورنمنٹ ہو سکتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر دعویٰ یا درخواست کوئی دائر ہوئی ہے، سول ہے، نوٹس جاری ہوتے ہیں، تو یہ تاریخ پہ تاریخیں پڑتی ہیں۔ سمن جاری ہوئے، اس کے بعد کچھ مدعا علیہم یا کچھ جن کے خلاف کیس فائل ہوا وہ پیش ہو جاتے ہیں، اور کچھ غیر حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو غیر حاضر ہوتے ہیں ان فریقین کو پھر نوٹس پر نوٹس جاری ہوتے ہیں کہ آپ پیش ہوں، 1 تاریخ کو پیش ہوں، پھر دوبارہ پھر نوٹس جاری ہو سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی پیش ہوں یا پھر چسپانگی کا حکم بھی پیش جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ گھر کے باہر یا کسی ایسی جگہ پہ جو ہے وہ ایڈ چسپاں کر دیا جائے جس میں ان کو خبر ہو سکے کہ ان کے خلاف کیس فائل ہو چکا ہے، یا پھر اخبار اشتہار کا بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی الگ سے ڈیٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ بھئی اخبار میں اشتہار ایڈ شائع کیا جائے کہ ان کو جو ہے مدعا علیہم کی طلبی کے لیے کہ ان کے خلاف کیس فائل ہو گیا ہے۔ اور اب اس طرح اگر پھر بھی غیر حاضر رہے، اگر پھر بھی پیش نہیں ہوئے، تو پھر جو غیر حاضر جو مسئول علیہم ہے ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، اور جو حاضر ہوئے انہوں نے وکالت نامہ دے دیا۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ ڈیٹ پہ ڈیٹس جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے وکالت نامہ دے دیا اور اگلی ڈیٹ پھر پڑ گئی، اور اگلی ڈیٹ پہ مثال کے طور پر اگر کوئی وکیل پیش ہو بھی جاتا ہے ان کے بیہاف پہ، اور بعد میں پھر وہ نہیں پیش ہوتا، کسی وجہ سے وہ اڈجرن کروا لیتے ہیں کہ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور جب اڈجرن ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر سائل یا مدعی خود پیش نہیں ہوتا تو تب بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ عدم حاضری کی وجہ سے درخواست خارج ہو سکتی ہے، مقدمہ خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خارج بھی ہو سکتا ہے تو پھر وہ جب بعد میں دوبارہ پیش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں اس وجہ سے پیش نہیں ہوا عدالت میں، تو دوبارہ وہ درخواست دے سکتا ہے بحالی کی، تو دوبارہ پھر بحال ہو جاتی ہے عموماً۔ تو اس کے بعد اگر کوئی بھی فریق حاضر نہ ہو، یعنی نہ ہی اپلیکنٹ حاضر ہو نہ ہی رسپونڈنٹ حاصل ہو، تو پھر بھی جو ہے وہ ڈیٹ کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے تاکہ فریقین سامنے آئیں گے تو پھر ہی فیصلہ ہوگا۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص نے کسی 2 بندوں کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کیا ہے، تو ان 2 اشخاص کے علاوہ تیسرا شخص یہ سمجھے کہ مجھے بھی اس درخواست کا حصہ بنایا جانا ضروری ہے کیونکہ میرے اس کیس سے مفاد وابستہ ہیں، اس کو کسی بھی طریقے سے پتہ چلتا ہے، تو وہ آ کے عدالت میں درخواست دیتا ہے کہ مجھے بھی اس مقدمہ میں، اس درخواست میں فریق مقدمہ بنایا جائے، تو پھر وہ پیش ہوتا ہے۔ پھر جج صاحب کئی دفعہ چھٹی پہ ہوتے ہیں، پھر ڈیٹ پڑ جاتی ہے، وکلاء کی ہڑتال آ جاتی ہیں بیچ میں، یا پھر جو مین مقدمہ ہوتا ہے اس میں متفرق درخواستیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی کیس پارٹیشن کا ہے یا اس میں یا کوئی بھی سول کیس ہے، تو اس میں دیگر جو ہے اپلیکیشن فائل ہو سکے، کیونکہ لا کافی بڑا ہے، تو متفرق درخواستیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کا الگ سے جواب درخواست ہوتا ہے، اس درخواست کا الگ سے جواب دیا جاتا ہے، بحث ہوتی ہے، یا پھر جج صاحب ٹرانسفر ہو گئے کسی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں، تو پھر بھی وہ جو ہے وہ ایک ڈیٹ پڑ سکتی ہے۔ یا جب شہادت ریکارڈ ہو جاتی ہے اور مثال کے طور پر اس کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے خلاف جو ہے اپیل سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، مختلف سپریم کورٹ تک وہ چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کیس طوالت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی فریق وفات بھی پا جاتا ہے، مثال کے طور پر رسپونڈنٹ میں سے کوئی ایک شخص ہے، اس کی وفات ہوگی، اب اس کی وفات کے بعد اس کے جو وارثان ہیں اس کو امپلیڈ کیا جاتا ہے، اس کے لیے الگ درخواست دی جاتی ہے کہ ان کو امپلیڈ کیا جائے، ہمیں اجازت دی جائے، اور پھر ان کو امپلیڈ کر کے جو ہے وہ
الگ سے کیس فائل کیا جاتا ہے، اس کو اس درخواست میں یا اس مقدمے میں ان کو فریق مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اب یہ سمپل میں نے آپ کو کچھ وجوہات جو ہیں وہ ایکسپلین کی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، تبھی جو ہے وہ کئی سال 10-20 سال تک یا 25-30 سال تک جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے سپریم کورٹ تک، اور پھر جو ہے دوبارہ پھر وہ ریمانڈ کئی دفعہ بیک ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ سے بیک ہو جاتا ہے کہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے مختلف جو ہے موقعوں کی مناسبت کے لحاظ سے۔